تصوف میں جب ہم جاتے ہیں وظائف کے اندر تو اسم اعظم ہر آدمی کی آرزو ہوتی ہے کہ مجھے اسم اعظم مل جائے اور میں اسم اعظم لے کر پھر کام کروں. اس کا کام پتہ ہے وہ اسم اعظم لے کے کام کرنا چاہتا ہے, لوگوں میں میری مشہوری ہو, میں دریا چلتا ہوا روک دوں, میں پتھروں کو توڑ دوں, میں مردوں کو زندہ کر دوں, میں ہوا کو روکوں, میں چیزیں بنا دوں. اسم اعظم اس لیے لینا چاہتا ہے. تو اسم اعظم ایسے نہیں ملتا. ایک دن حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بھی آ گیا کہ مجھے بھی اسم اعظم ملنا چاہیے. اور جس وقت وہ یہ سوچ رہے تھے اسم اعظم کے بارے میں تو اس وقت مولا عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ کی گودی کے اندر ان کا بچہ ان سے کھیل رہا تھا. تو انہوں نے جب یہ سوچا کہ مجھے اسم اعظم مل جائے تو انہوں نے ایک دم سے رخ موڑا, وہ جو بچہ معصوم کھیل رہا ہے, رخ موڑ کے ان کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگے تم اسم اعظم کیوں تلاش رہے ہو, تم خود کیوں نہیں اسم اعظم بن جاتے. اللہ اکبر جل شانہ, تم خود اللہ کا اسم اعظم بن جاؤ. کیا مطلب کہ یعنی دیکھو کہ تم اللہ کا ایک ایسا نام ڈھونڈتے ہو کہ جس کی وجہ سے سارے کام بن جائیں, تو تم خود اتنی عبادت کرو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ, پھر تمہارا وسیلہ دے کے جب دے لوگ تو لوگوں کے کام ہو جائیں. تم کیوں نہیں بن جاتے. اب بولا عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے. مسکرائے تو ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ سے کہنے کہ ہاں ہمارے بیٹے نے صحیح کہا, یہی ہم بھی جواب دینا چاہتے تھے. یعنی ان کے بیٹے نے, ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ کے پیر کے بیٹا نے, کہ جو اپنی باپ کی گودی میں کھیل رہے ہیں, انہوں نے یہ جواب دے دیا. تو خود سوچو مولا عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ کا مقام جو ہے وہ کیا ہوگا. آپ کی تربیت جب مکمل ہوگی, کیونکہ علم تو آگے پڑھ چکے تھے, بس اب ذرا تربیت کرنا تھی. تربیت جب مکمل ہوگی تو فرمان لگا اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, آپ جاؤ, لیکن جانے سے پہلے کچھ نصائحیں. تو میں جتنے بھی آپ لوگ سن رہے ہو یہ بڑی ذرا دھیان سے سننا, ان باتوں میں پیچ ہے تھوڑا سا لیکن سننا. فرمانے لگے پہلی بات, جب لوگوں میں ہو تو راز بتانے سے گریز کرنا. ہر ایک کو راز نہیں بتانا. جب لوگوں میں ہو تو راز بتانے سے گریز کرنا. اپنے دل کو ان کی موجودگی سے دور رکھنا. یہ باتیں بڑی پیچیدہ ہیں. اپنے دل کو ان کی موجودگی سے دور رکھنا یعنی لوگوں کے ازدحام, لوگوں کے مجمع کا اثر آپ کے دل پہ نہیں ہونا چاہیے. شریعت کی پابندی کرنا, اس طرح تم روحانیت کے اعلیٰ درجہ پاؤ گے. یہ دیکھ لو, شریعت کی پابندی کرنا. اور آج کہاں شریعت اور طریقت کو جدا سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں شریعت اور ہے, طریقت اور ہے. شریعت جو ہے یہ بیج ہے اور طریقت اس کا جو ہے وہ پھل ہے. شریعت درخت ہے, طریقت اس کا پھل ہے. شریعت کے بغیر طریقت کہاں ملتی؟ نہیں مل سکتی. اور اگر دیکھتے ہو تم کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کے بالکل الٹ ہے تو چھوڑ دو ایسی طریقت کو. یہ بات یاد رکھنا, طریقت کبھی شریعت کو الٹ نہیں جائے گی. اور فرماتے ہیں تم اللہ کی مانو گے تو اللہ آسانی دے گا اور حفاظت کرے گا. اور یہ اب جملے سننے والے, ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہ کرنا جو تیری دوستی چاہتے ہوں. ہے نا مشکل بات, آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن اس پہ آپ ٹائم دیجئے گا. ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت بنانا جو تیری دوستی چاہتے ہوں. یہ چیپ لوگ ہوتے ہیں. اس کو دوست مت بنانا جو خود کو تجھ پر ترجیح دے, کمینہ آدمی ہے. اور ان کو دوست مت بنانا جو تجھ کو خود پہ ترجیح دیں, لالچی ہے کہ کوئی کام نکالنا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, بہت پیچیدہ جملے ہیں. یہ ایسا لگے گا جیسے غلط ہے, نہیں, اس پہ غور کرنا ہے. تو پھر دوست کسے بنایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو دوست بنانا کہ جب بھی کوئی بات ہو یا کام ہو جواب میں اللہ ہی آئے. اللہ اکبر جل شانہ. فرمان لگے جاؤ لوگوں کو صرف اللہ کی طرف بلانا, کیونکہ جو دنیا کی طرف بلاتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. جو کام کی طرف بلاتا ہے اور کام میں لگاتا ہے مصیبت میں ڈالتا ہے. جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھی نصیحت کرتا ہے. آپ وہاں سے ٹیونس آئے,